کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ۔ کعبے کے بدر تجا کعبے کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجا کعبے کروڑوں درود، تبا کے شمس و ضحا کعبے کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اس طرف کے لوگ بولیں، ادھر کے بھی بولیں، جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں، آپ اسٹوڈیو میں ہیں سب مل کر بولیں، جی چھوٹے بھی بولیں، نانا بھی بولیں، دادی بھی بولیں، سب مل کر بولیں۔ جی ہاں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے، اور پروگرام میں ہے بہت کچھ، آپ سنیں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے گھر پہ بیٹھ کر سبحان اللہ۔ پروگرام میں ہوں گی نعت رسول، پروگرام میں ہوں گی پیاری پیاری باتیں، نعرے لگیں گے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، تو انشاءاللہ پروگرام کے اندر بنا دیں گے ایک اچھا سا ماحول جس پروگرام کا نام ہے کون ہے جو بولے گا بہت اچھے انداز سے واہ کیا بات ہے؟ کون ہے؟ مجھ سے میں بہت اچھا بولوں گا۔ جی قاری صاحب مزہ آ جائے، کھڑے ہو کے واہ کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور کون ہے جو اچھے انداز سے بولے؟ جی آپ کھڑے ہو کے، کیا نام کیا آپ کا؟ شہزاد۔ واہ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ شہزاد بھائی ماشاءاللہ۔ اور کون؟ سر آپ۔ واہ کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی چھوٹے بھی بول رہے ہیں، بڑے بھی بول رہے ہیں، سب مل کر بول رہے ہیں واہ کیا بات ہے۔ تو پروگرام آپ نے دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے بھائی بہت اچھی اچھی باتیں ہوئی، پروگرام میں آ گیا مزہ، اور جب بندے کو مزہ آ جاتا ہے تو بولتا ہے سبحان اللہ۔ تو پروگرام میں ہے بہت کچھ، اور پہلا سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ مجھے اپنے ملک کے اچھے اچھے عقل مند آدمی چاہیے، تو لوگ جمع ہو گئے، بولے تو بہت سارے ہیں، بولے ان میں سے اور چھانٹی کرو، جو زیادہ عقل مند ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ پھر چھانٹی ہوئی تو چند لوگ جو ہے جمع ہو گئے، بولے بادشاہ یہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ ان لوگوں کو جمع کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کوئی ایک ایسی کتاب لکھی جائے
اور آپ لوگ سب مل کر لکھیں کہ جس کو نوجوان لوگ پڑھیں تو اس سے سیکھیں، اس کے اندر اپنی زندگی کے تجربات وغیرہ یہ وہ آپ دیکھتے ہیں کس انداز سے کتاب لکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان جو نسل ہے وہ آگے کی جانب بڑھے، کوئی بے روزگار نہ ہو، تعلیم ہوگی تو اچھی بات ہوگی۔ بولے کوئی ایک ایسی کتاب چاہیے، ملک کی سطح پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے۔ اب یہ عقل مند آدمی جو ہے وہ کئی مہینوں تک لگے رہے، تو سب نے سر جوڑ کر مل بانٹ کر ایک کتاب لکھی جو کہ اچھی خاصی موٹی تھی۔ بولے بادشاہ سلامت ہم تیار ہیں آپ کو کتاب دکھانے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا دکھائیے۔ اب جیسی وہ کتاب آئی، بادشاہ نے کہا اتنی موٹی، یہ تو نوجوان نسل نہیں پڑھے گی۔ بولے کیا کریں؟ بولے بادشاہ اس میں بہت کچھ ہے، ہم نے اپنے تجربات لکھے ہیں، مثالیں لکھی ہیں، آدمی کس انداز سے آگے بڑھ سکتا ہے، ہم نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، بندہ پڑھے گا تو عمل بھی کرے گا۔ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم، یا آپ نے ہزاروں صفحات کی کتاب لکھ کر لے کر آ گئے، ایسی میں نہیں چلے گا، اب آپ جائیں اور اس کو مختصر کریں، تو پھر وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں۔ اب جو ہزاروں صفحات کی کتاب تھی ان کو سینکڑوں پر لے کر آئے تھے۔ بولے بادشاہ سلامت مبارک کتاب آ گئی ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں دکھائیے، پھر بھی موٹی ہوتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ بھی نہیں چاہیے، ایسی کتاب لائیے جو مختصر ہو۔ تو پھر وہ پہلے تھی ہزاروں صفحات کی، اب یہ سینکڑوں پہ لے کر آ گئے۔ تو بادشاہ نے جب کتاب دیکھی بولے نہیں ابھی بہت موٹی ہے، لوگ نہیں پڑھیں گے، پڑھنے کا شوق لوگوں میں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بادشاہ پھر جاؤ بھائی، پھر کتاب۔ تو وہ 20-25 صفحات کا ایک رسالہ لے آتے ہیں۔ بادشاہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے لوگ، اس کو بھی مختصر کریں۔ تو پھر وہ مل بانٹ کے بیٹھتے ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ تو پھر بڑی مشکل سے سارے عقل مند لوگ جنہوں نے پہلے 1000 صفحات کی کتاب لکھی، پھر سینکڑوں صفحات کی کتاب، اور اب ایک رسالے کے بعد ایک صفحہ لے کر آیا تھے۔ بولے لے آئے ہوں۔ اچھا ہاں دکھاؤ بھائی کیا ہے۔ بولے اتنا سارا نچوڑ کے بعد ایک لفظ لکھا گیا ہے، اور ایک لفظ یہ ہے کہ بغیر محنت کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیا لکھا؟ بغیر محنت کے، میرے ساتھ مل کے دہرائیں، بغیر محنت کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے کہا یہ گڈ بات ہے، اور جگہ جگہ اس جملے کو لکھوا دیا جائے۔ اب اتنی ساری باتوں کے بعد ایک جملہ مارکیٹ میں آتا ہے کہ بھائی آپ محنت نہیں کر رہے، کامیابی کے آپ سپنے بھی نہیں سوچے کہ یوں ہے، آپ محنت نہیں کر رہے، محنت کے پیچھے ہی ساری بات ہے۔ محنت لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن خواب بڑے بڑے دیکھتے ہیں، تو خواب ہی ہوتے ہیں۔ جیسے بندہ اٹھتا ہے تو خواب بھی چلا جاتا ہے، جو دیکھ رہے تھے اس میں مزے ہو رہے تھے۔ زندگی یہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اگر اسی زندگی میں ہم نے اچھے اچھے کام کیے تو جنت ہے۔ اسی زندگی میں ہم نے لوگوں کو خوش کیا تو لوگ ہمیں خوش کریں گے۔ اسی زندگی میں ہم نے ماں باپ کی خدمت کی تو بچے ہماری خدمت کریں گے۔ اسی زندگی میں ہم نے اچھی اچھی چیزیں بنانی ہے، اچھی اچھی چیزیں بنانی ہے۔ محنت کی نہیں، بندہ محنت سے جی چراتا ہے، صبح جلدی اٹھنے کا شوق نہیں ہے اور بڑے آفیسر بن جائے تو آپ کامیاب۔ ہر چیز کے پیچھے محنت ہے۔ اچھا جب بندہ محنت کرتا ہے نا تو محنت سے جی اس لیے چراتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یار میری عادت میں نہیں ہے۔ وہ جو کامیاب ہو گیا اس کی عادت میں ہے۔ جتنے بھی آپ بڑے آدمی دیکھیں گے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہوں چاہے دینی اعتبار سے ہوں، وہ بڑے اس لیے بنے کہ انہوں نے محنت کی۔ بندہ عبادت کرتا رہے، محنت کرتا رہے تو اللہ پاک کا ولی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو محنت پر ہے ساری بات، محنت کریں۔ امیر علیہ سنت نے دیکھیں محنت کی۔ آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر گجرات کے لوگ ہیں، لاہور کے لوگ ہیں، اسلام آباد کے لوگ ہیں۔ امیر علیہ سنت نے 12 ماہ کا جو سفر اسٹارٹ کیا تو 12 ماہ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے پنجاب کو عطا فرمایا تھا، اور آج دیکھیں آپ لوگ یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو کیا کہ محنت کریں گے تو پھل بھی ملے گا۔ اب محنت بندہ کرتا نہیں ہے، جی چراتا ہے کیونکہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک مثال ہے، ایک کہانی ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک شخص تھا، اس کو شوق ہوا اپنے ہاتھ پر شیر بنوانے کا۔ وہ تو سوئی اندر جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ابھی بنوانا نہیں چاہیے لیکن ایک سمجھانے کے لیے۔ اب وہ گیا، بولا مجھے شیر بہت پسند ہے، میرے ہاتھ پہ شیر بنا دو۔ بولا ٹھیک ہے بیٹھیں سر، ہلائیے گا نہیں ہاتھ؟ بولا ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی سوئی
گوشت کھال کے اندر گئی. رک گئے. کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے. درد کیا بنا رہے ہیں؟ کیا؟ میں جو ہے وہ شیر کی دم بنا رہا ہوں. یہ بتائیں کہ بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. دم کو چھوڑو کچھ اور بنا. ٹھیک ہے. تکلیف. پھر سوئی اندر جاتی ہے. رک گئے. کیا بنا رہے ہیں؟ بھائی شیر کا پاؤں بنا رہا ہوں. یار بغیر پاؤں کا تو شیر ہوتا ہوگا نا. بولا ہوتا ہے. بولا پاؤں چھوڑے کچھ اور بنا ہے. بولا ٹھیک ہے. پھر وہ شیر کے جو ہے وہ جیسی سوئی اندر جاتی ہے درد. رک جائیے. کیا کر رہے ہیں؟ بولا کان بنا رہا ہوں. بولا بغیر کان کا شیر ہوتا ہے؟ بولا ہوتا تو ہے. بولا کان کو چھوڑو کوئی اور چیز بنا. تو پھر وہ کان کو چھوڑ کے پھر کچھ اور چیز بننے لگتی ہے. تو پھر وہ شیر کا جو ہے وہ چہرہ بننے کی باری آتی ہے. سوئی اندر ہے. رک جائیے. کیا ہوا؟ درد بہت تکلیف ہو رہی ہے. محنت ہوتی نہیں ہم سے. تو کیا بنا رہے ہیں؟ بولے شیر کا منہ بنا رہا ہوں. یار بغیر منہ کا شیر تو وہ کہتا ہے بھائی آپ شیر نہیں بنوا سکتے, آپ یہاں سے چلے جائیں. تو یاد رکھیں اگر وہ شخص تھوڑی تکلیف برداشت کر لیتا, پریشانی برداشت کر لیتا, تو آج جس کے ہاتھ میں شیر بن جاتا. تو پیارے پیارے بھائیوں یاد رکھیں, پریشانی ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اسی کے بعد تو کامیابی ہے. بندہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہ کرے, پریشانی برداشت نہ کرے. ایک جملہ ہے, کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آسائشیں صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہی نہیں چل رہا تو بس ان کا دن ہی جو ہے خراب ہو جاتا ہے. لائٹ چلے گئی, پریشانی پریشانی, ہم یہ نہیں کھائیں گے, ہم وہ کھائیں گے, یہ نہیں کھائیں گے, وہ نہیں کھائیں گے. جو اس قسم اپنے آپ کو ہر حال میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. ہر طرح کی محنت ہونی چاہیے, ہر کام کی عادت ہے. چائے بھی پی سکتا ہوں میں اگر مل گئی تو, اگر نہیں ملی تو جب بھی گزارا ہو جائے گا. اپنے آپ کو کسی چیز میں بھی محتاج نہ کریں, ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں. جہاں بھی جائیں سبزی بھی بنائیں, گوشت بھی بنائیں, جو سہولیات آپ بنائیں, لیکن اچھے وقت میں برے وقت کی تیاری کریں. آج اچھا وقت ہے, ایسی عادت ڈال دی اپنی باڈی کو کہ جب برا وقت آیا تو جیا نہیں جا رہا ہے, تو کیا کہ پہیاں گھومتا ہے نیچے اوپر. تو انسان کی زندگی کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں, کبھی اچھے کبھی خراب, تو پھر کبھی نارمل. تو یہ زندگی کا ایک سرکل ہے. تو محنت سے جی, وہ کام کی بات کون سی تھی؟ بغیر محنت کے کوئی کامیابی حاصل, بغیر محنت کے کوئی کامیابی حاصل. محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھل بھی اچھا ہوگا. یہ تھی آج کی کہانی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. اب آپ کی جانب آئیں گے, آپ بتائیے, آپ سے سٹارٹ کریں گے. اپنا نام بھی بتائیے, کس شہر سے آئے یہ بھی بتائیے. ارسلان یاسین, میں لاہور شہر سے آیا ہوں. جی. انسان کی مشکلات جب آتی ہیں تو آپ کو اپنا گمان اچھا رکھنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اسی کے مطابق ہی کام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے, اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. زبردست, بہت اچھی بات کہی, مزہ آ گیا. تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے. جی میرے بھائی آپ. دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے. جی ہاں ماشاءاللہ, دل میں اترنے کے لیے بعض دفعہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا, اگر آپ دل جیتنا چاہتے ہیں تو شرط ایک مسکراہٹ. تو مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے, اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے بندہ دستک بھی دیتا ہے نا کسی کے دروازے پر. مقصد کیا ہے؟ دروازہ کھلوانا, دروازہ کھلے. لیکن بعض کا انداز ایسا ہوتا ہے ڈس ڈس ڈس, تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں کون آیا ہے, تو باہر جا کے دیکھتے ہیں یہ آئے ہیں. اور بعض ہوتے ہیں ایک ہلکا سا لاک کرتے ہیں, دس بیل بجائی اور چپ چاپ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بعض ہوتے ہیں بیل بھی بجا رہے, کھولو جلدی, شور شرابہ مچا دیتے ہیں. تو بھائی وہ آ جائیں گے, لیکن جس کا انداز یہ والا تھا ہلکا سا, تو ان کو اطلاع دینی ہے. بعض کا بس نہیں چلے دروازہ ہی توڑ دیں. تو ایسا ماحول نہیں بنائے, ہمارا کام دستک دینا ہے. انشاءاللہ اطلاع پہنچ جائے گی اچھے انداز سے ماشاءاللہ. اور کوئی بات؟ جی میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. سبحان اللہ,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جتنا ہو سکے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, جتنا ہو سکے لوگوں کو فائدہ ہے. یہ ہاتھ ہے, سیدھا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہاتھ اچھا ہے, یہ ہاتھ میرے ساتھ مل کے کریں, یہ ہاتھ اچھا ہے, یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے. تو اللہ پاک ہمارا ہاتھ ایسا ہی رکھے, لوگوں کو نفع پہنچاتے رہے. اور یہ ہاتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی ہو, اللہ پاک اپنا ہی محتاج رکھے. ماشاء اللہ. جی سر. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی فیوریٹ چیزوں کو دوام بخشے, یعنی جو اس کے پاس نعمتیں ہیں وہ مستقل رہیں, سبحان اللہ, تو ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کی فیوریٹ چیزوں پہ ہمیشگی اختیار کرے, سبحان اللہ, استقامت اختیار کرے, جو اس کی پسندیدہ چیزیں اللہ کی جو چیز ہے فیوریٹ ان پہ ان کی طرف رہے. ماشاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا پسند ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح ہیں کہ بھاگنے والی کرتی ہیں. فرمایا شکر کے پنجرے میں ان کو قید رکھو. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر. اگر شکر کرنے والا دل ہونا, شکر کرنے والا انسان ہو, تو وہ ہر حال میں شکر ادا کرے. ایک شخص اس طرح شکر ادا کر رہا, وہاں آنکھ لگ گئی, اتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, تو کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے میں وہاں نہیں تھا. وہاں بس کا حادثہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ شکر ہے میں اس میں نہیں تھا. وہاں جو ہے کوئی معاملہ خراب ہو گیا, شکر ہے میں نہیں تھا. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے بندہ اس جگہ سے گزرا ہوتا ہے ابھی, اور اس جگہ پہ فوراً ایک حادثہ ہو جاتا ہے, تو یہ بھی مقام شکر ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, یار تم آ گئے, یہ چیز لے کر آ گئے, یقین کرو جو کچھ اور مانگ لیتا. بھائی جو مانگا تو مل گیا, اس پہ شکر تو ادا کرو. بس وہ چیز مل گئی, اب آپ کا قصور ہے نا, آپ نے کیوں یہ چیز مانگی. آپ وہ مانگتے جو آپ کے دل میں ہے, اور جب کوئی چیز مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بعض لوگ جاب کرتے ہیں تو ان کے پاس میسج آتا ہے کہ سیلری ٹرانسفر ہو گئی ہے, بینک سے ایک میسج آتا ہے کہ اتنی سیلری آئی ہے. جیسی سیلری کی سلپ دیکھی, جتنے بھی پیسے آئے, اے پیسے کٹ گئے, جو ملے اس پہ تو شکر ادا کریں. ہنستا چہرہ, یا اللہ تیرا شکر ہے. ہاں جو پیسے کٹ گئے, اب آپ پلاننگ بنائیں کہ اب آپ نے مہینہ کیسے گزارنا ہے. جیسی سیلری سلپ ہاتھ میں آئے, بھائی آئے ہیں نا, گئے تو نہیں ہے نا. ماشاء اللہ. اور وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے. زبردست زبردست. میں تو چاہوں گا یہ جو بات بتائی, ادھر آ جائیں حضرت. وہ بلندی کس کام کی, اوپر کی جانب چڑھے اور انسانیت سے گر جائے. آپ دیکھیں اگر ہم کسی کو نیچے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھی نیچے ہونا پڑتا ہے. مجھے بھی نیچے ہونا پڑا. اگر ہم کسی کو اٹھاتے ہیں, میں بھی اوپر ہوں. تشریف رکھیں. ماشاء اللہ. اور کوئی بات؟ جی کیا بتائیں گے؟ ہمارے پنجابی بزرگ نا ایک جملہ کہا کرتے ہیں, جی گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اب اس کو آسان کر دیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ بات جو ہوتی ہے نا وہ وقت کی ہوتی ہے, وقت کی ہوتی ہے, اور پھل جو ذائقے دار ہوتا ہے, مزیدار ہوتا ہے, وہ موسم کا ہی ہوتا ہے. لیکن مل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. ویسے تو ہر موسم کا پھل مل جاتا ہے ہمارے یہاں, لیکن جو ذائقہ ہے, اچھا یوں ہے موسم کا پھل ہوگا, آتے وقت بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو مہنگا ہے, اور جاتے وقت مہنگا ہوتا ہے. اور جب یہ ریل پیل ہو جاتی ہے اس پھل کی تو اس کے نارمل ریٹ ہو جاتے ہیں, اور ذائقہ بھی مزیدار ہوتا ہے. تو تھوڑا سا صبر کریں, بولتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اچھا شروع میں ایک بات جو کہی تھی کہ بات جو ہے موقع کی ہے, بات جو ہے موقع کی ہے. جب انسان کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کو ہر چیز مہنگی لگتی ہے. اور جب پیسے ہوتے ہیں, صرف یہ لکھا ہوتا ہے نا, صرف 1 لاکھ روپے, صرف 1000 روپے, تو یہ سب کے لیے صرف نہیں ہے. پاس کی چیخیں نکل جاتی ہیں, یار اتنا مہنگا. تو یہ جب چیزیں سستی ہوتی ہیں نا تو یہ سب کو یہ سستی نہیں ہوتی, بعض کے لیے ابھی بھی مہنگی ہوتی ہیں, ان کی پہنچ سے سستی ہو کر بھی دور ہوتی ہیں. اور اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنے جو بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. عدنان مدنی. سید صاحب آپ کی جو گفتگو ہوئی اس سے میں نے اسی گفتگو سے نکالا ہے کہ شکر سے مٹھاس میں اضافہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے.
واہ زبردست زبردست ماشاء اللہ زبردست بہت اچھی بات ہے. ہمارے لاہور سے آئے ہوئے نعت خان جی. دانت اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ گئے مگر زبان شکوے کرتے ہوئے تھکتی نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست واہ کیا بات ہے ماشاء اللہ. یعنی بات تو بڑی اچھی کہی ہے نا, بات تو اچھی کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی. وہ ایک آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک صاحب تھے, ان کا دل کا جو ہے آپریشن تھا, تو آپریشن کامیاب ہوا تو پھر بولے چلیں جی اب آپ ہاسپٹل سے جو ہے وہ رخصت کرتے ہیں آپ کو. بولے جائیں ٹھیک ہے. بل آیا, او ہو کتنے 7 لاکھ روپے 7 لاکھ کا بل دیکھ کر وہ جو صاحب تھے وہ رونے لگے. وہ تھے تو مالدار, تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہو گیا تھا, یہ بل 7 لاکھ کا دیکھ کر آپ رو رہے ہیں, کچھ کم کرتے تھے. روئے تو نہیں آپ؟ بولے اس لیے نہیں رو رہا کہ وہ بل جو ہے 7 لاکھ کا آ گیا. بولے آپ نے کتنی دیر کا آپریشن کیا؟ بولے آپریشن جو ہے وہ آپ کا ہوا ہے 2 گھنٹے کا. تو میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ 2 گھنٹے آپ نے میرا دل اپنے پاس رکھا تو آپ نے بل کتنا دیا؟ 7 لاکھ کا. وہ رب کریم جو میرے دل کو سنبھالے ہوئے ہے, کبھی اس کی بارگاہ سے بل نہیں آیا. تو یہ دیکھ کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہوئی ہیں. ہمارا ہاتھ چل رہا ہے, ہاتھ ہم اوپر اٹھا لیتے ہیں, کھانا خود کھاتے ہیں, کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ آنکھ ہے نا, آنکھ کے شٹر کہہ لیں اس کو, کیا کہیں گے اس کو؟ پپوٹے. ایک شخص کا پپوٹا جو ہے نا وہ کٹ گیا تھا, اب کٹا اب اس کی آنکھ کھلی ہوئی. ہم جب سونے لگتے ہیں تو لائٹ وغیرہ بند کر دیتے ہیں اور آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا اندھیرا چاہیے سونے کے لیے. اب اس کا جو پپوٹا تھا یہ کٹ گیا, تو وہ اب جیسی کوئی تیز ہوا آتی ہے آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ وہ تکلیف نہ ہو. اب تیز ہوا ہے, وہ بیچارہ ہاتھ رکھے, مٹی آ رہی ہے, بار بار وہ آنکھ کو دھوتا رہتا تھا, آنکھ کو دھوتا رہتا تھا. ایک وقت آیا اس نے آنکھ کو اتنا دھویا کچرا چلا جاتا تھا, بالآخر اینڈ یہ نکلا اس کی آنکھ ضائع ہو گئی, ختم ہو گئی. آپ دیکھیں یہ جو پپوٹا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے کہ ہم فوراً یوں کرتے ہیں, آنکھ میں کچرا آ جائے ہاتھ کو ہی لگاتے ہیں, کلین دکھنے لگتا ہے. پھر جب آنکھوں کو بند کر کے اسی پر ہاتھ گھماتے ہیں پوٹے پہ صاف کر لیتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی جو چیز ہے, ہر چیز, یہ لعاب ہے, لعاب کے ذریعے کھانا اندر جاتا ہے. اگر یہ ختم ہو جائے, زبان ٹیسٹ بتاتی ہے کہ کیا کھایا ہے, زبان کا ٹیسٹ ختم ہو جائے. بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, لیکن یہ چھوٹی نہیں, یہ بہت بڑی چیزیں. جس کے پاس یہ چلی جاتی ہے نا, بولے یار اب پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا کھا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اللہ پاک اس نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا سیگمنٹ باتیں ہیں کچھ خاص. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سرکار کی آمد, آقا کی آمد. کیا بات ہے واہ, کیا بات ہے واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, ہمیں چاہیے ایسے 6 اسلام بھائی جو نعرہ لگائیں, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. کتنے نعرے کس کو یاد ہیں جی؟ کون کون لگائے گا؟ ایک آپ آ جائیے جی, ہاتھ اوپر کریں, آ جائیے اوپر کی جانب. آپ بھی آ جائیے بھائی, آپ بھی آ جائیے جی, ماشاء اللہ. آپ بھی آ جائیے, آپ بھی آ جائیے سر, آپ بھی آ جاؤ, اچھے لگ رہے ہو. کتنے ہو گئے جی؟ چلیں ماشاء اللہ. اس طرف کھڑے ہو جائیے, مائک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ شہریار. شہریار بھائی. دوسرے والے بھائی؟ شہزاد علی. شہزاد علی. محمد محسن اتاری. محسن اتاری. شہزاد. شہزاد. محمود. محبوب. محمد سلمان. محمد سلمان. اچھا جی, طریقہ کاری ہوگا, آپ نے نعرے لگانے, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. کتنے نعرے لگا لیں گے؟ 5 لگا لیں گے جی. جتنا ٹائم دیں گے اس کے مطابق تعداد بڑھتی جائے گی. اچھا, کتنے لگا لیں گے؟ آقا کی آمد, مکی کی آمد 5. 26 تو کم. 26 لگا, ماشاء اللہ بھائی. آپ 6-7. 6-7. اچھا جی, انداز یہ ہوگا آپ نے نعرہ لگانا ہے سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, لیکن ایک سانس میں لگانا ہے.
ٹھیک ہے؟ نعرہ بھی آپ لگائیں گے، جواب بھی آپ دیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. اب دیکھتے ہیں کتنے نعرے آپ لگا سکتے ہیں. ایک نعرہ آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. مکی کی آمد مرحبا، آگے کا یاد نہیں آ رہا تو وہ نعرہ آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں. کون جیتے گا؟ چلیں جی ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا. کہاں سے شروع کریں؟ چلیں جی پہلے آپ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا. ذرا دھیرے بولو مرحبا. دھیرے سے پہلے ہو گیا ہے. سانس لے رہے ہیں. کتنے نعرے؟ 4. آپ لوگوں نے کاؤنٹنگ کرنی. کتنے نعرے؟ 4. زبردست زبردست. یارے بھائی کو دیں. نعرہ بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا. چلیں مائک قریب کر کے. جی. حضور کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا. کتنے ہوئے؟ 5. برابر علی بھائی. مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، قاسم کی آمد مرحبا، طیبہ کی آمد مرحبا. سانس لے لی. کتنے؟ 4. اچھا لگانے والے کو نہیں پتا میں نے سانس لے رہی ہے، آڈینس سے پتا چل رہا ہے. آئیڈیا نہیں، آئیڈیا کرنے کے لیے بیٹھے. سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، شریار کی آمد مرحبا، شہیر کی آمد مرحبا. کتنے ہوئے؟ 7. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 7 سے آگے. چلو اب آپ کی باری. نام کیا آپ کا؟ محمد سلمان. سلمان بھائی. اوکے. سرکار کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا. کتنے ہوئے؟ 4. آخری ہمارے اسلامی بھائی لاہور سے. جی دیکھتے ہیں کیا کام کرتے ہیں لاہور والے. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا. کتنے ہوئے؟ 9. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسکور یہ بتا رہا ہے سب سے زیادہ نعرے لگائے ہمارے پیارے بھائی محسن بھائی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بھائی شہریار نے. اور تیسری پوزیشن شہزاد بھائی نے. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہنستا مسکراتا رکھے، پھلتا پھولتا رکھے. یہ نعرے ہم نے یہاں لگائے، مدینے پاک میں لگانے کے اللہ پاک سعادت عطا فرمائے. تشریف رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے اور آخری سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک طرف ہے ہمارے نعت خواں عدنان مدنی اور ایک طرف ہے ہمارے لاہور کے نعت خواں سید فرقان اتاری. ماشاء اللہ. آپ ادھر کے لوگ جو ہے عدنان بھائی کی ٹیم میں، ادھر کے لوگ جو ہے فرقان بھائی کی ٹیم میں، سب اوپر کی جانب آ جائیے. واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ. ادھر کے لوگ ہیں ہمارے عدنان بھائی کے ساتھ اور ادھر کے لوگ ہیں ہمارے فرقان بھائی کے ساتھ. اس طرف ہیں لاہور کے نعت خواں اور ادھر ہیں کراچی کے نعت خواں اور یہ دونوں ہیں دعوت اسلامی کے نعت خواں. تو دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. طریقہ کار یہ ہوگا، ایک شعر میں پڑھوں گا، اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا. تو عدنان بھائی آپ کو لفظ دیا جائے گا، آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر کے اندر آتا ہو. پھر عدنان بھائی جو شعر پڑھیں گے پھر آپ کو ایک لفظ دیا جائے گا، آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر کے اندر آتا ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ نے نعت خوانوں کو بتانا نہیں ہے. اچھا ان کے ذہن میں ماشاءاللہ بہت سارے کلام ہیں، بہت سارے اشعار ہیں، تو بعد اب بتا کر لوگ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی اور فرقان بھائی سنبھال لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جی پہلا مصرع میں پڑھنے رہا ہوں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.
آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے نثار. میں نثار تیرے کلام پر لیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر لیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آپ کو لفظ دیا آ رہا ہے زبان. وہ زبان جس کو سب کن کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کے ہیں. نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے حکومت. آئین ہی حکومت سکھانا چلے گا, آئین ہی حکومت سکھانا چلے گا, آئین ہی حکومت سکھانا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا, عالم میں رنگ بدلا, عالم میں رنگ بدلا. صبح شب میلاد پیارے نبی الاول تیری جنت کے صدقے, پیارے نبی الاول تیری جنت کے صدقے. چمکا دیا نسیمہ صبح شب میلاد, چمکا دیا نسیمہ صبح شب میلاد. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لفظ دیا جا رہا ہے ولادت. 5 4 ولادت کا صدقہ مجھے اپنا غم دو, ولادت صدقہ مجھے اپنا غم دو, ولادت کا صدقہ مجھے اپنا غم دو, ولادت کا صدقہ مجھے اپنا غم دو. شادا چشم کے طلبگار آپ کو لفظ دیا ہے شاہ. شاہ. 5 4 3 سنت کی خدمت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لفظ دیا جا رہا ہے فرقان بھائی سنت. 5 سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی, فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی, مدینہ لفظ آسان ہے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا
جان و دل سے پیار مدینہ دل دل میں ہو یاد تیری گو شاید لگائے گو دل میں ہو یاد تیری گو شاید لگائے گو پھر تو خلوت میں جو دیا جا رہا ہے عجب 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 رنگ پر گئے باغان مدینہ کے سب جنت ہیں سارے مدینہ سب جنت ہیں سارے مدینہ ماشاءاللہ. اور یہ مقابلہ جیت گیا ہے عدنان بھائی کی ٹیم نے. آپ سوچ رہے ہیں کیسے؟ یہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. شروع میں یہ شعر پڑھا تھا نثار تیری چہل پہل پر. تو ماشاءاللہ اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے.